حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عمر سے ملنے آئے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے داخل ہوئے تو فاروق اعظم نے کرسی چھوڑ دی، ہاتھ باندھ کر کونے میں کھڑے ہو گئے۔ کالا رنگ، نام لکھنا تک نہیں جانتے، کیسر و کسریٰ کو خاطر میں نہ لانے والے حضرت عمر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے، عمر کون آ رہا ہے جس کے لیے آپ کا یہ استقبال ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے، امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو پکڑا اور اپنی کرسی پر بٹھایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حضور میں غلام ہوں، مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پر بیٹھنے کے، میں غریب ماں کا بیٹا، غلام باپ کی اولاد ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بلال تو غلام تھا، لیکن جب سے تو جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا تو ہمارا امام بن گیا، اب تو امام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا۔ فرمایا، مجھے وہ دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا، بت ٹوٹ گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ لوگوں نے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چپ کرو، بدر میں مار کھا کے اذان پڑھے تو بلال، احد میں پتھر برسے اذان پڑھے تو بلال، تپتے صحراؤں میں اذان پڑھے تو بلال۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ، اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں؟ فرمایا، کوئی اوپر نہیں چڑھے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نیچے، عمر رضی اللہ بھی نیچے، عثمان و علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نیچے۔ آج یہ حبشی غلام کعبہ کی چھت پر چڑھے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔